حضرت علی کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. انشاءاللہ اسی تذکرے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. لیکن آج عیسوی مہینے کی جو تاریخ آپ پہنچی ہے، اگلے جمعے سے قبل ہی ہمارا سامنا یا ہم اس دن میں داخل ہو جائیں گے جن کو اللہ رب العزت زندگی دے گا، جو دن عیسائیوں نے اپنے نبی کی برتھ ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کرنا ہے. اور یاد رکھیے، پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، عیسائی وہ پہلا مذہب ہے. البتہ مصریوں اور یونانیوں نے سالگرہیں اپنے دیوی اور دیوتاؤں کی منائی ہیں، لیکن آسمانی مذاہب میں سے پہلا مذہب عیسائیت ہے جس نے اپنے نبی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ اس انداز میں کیا کہ ان کے یوم پیدائش کو عید قرار دے دیا. یعنی عید میلاد النبی کی ابتدا مذاہب میں، آسمانی مذاہب میں جس نے اس بات کی ابتدا کی، وہ کون سا مذہب ہے؟ عیسائیت. اب یہاں پہ بہت سی باتیں سمجھنے والی ہیں میرے بھائیوں. بہت سے ساتھی یہ سوالات کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، میڈیا کے اوپر بھی، کہ اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ ان کا عید کا دن آ گیا ہے، ان کو اگر ہم عید مبارک کہہ دیں، ہیپی کرسمس کہہ دیں، ان کو ان کے تہوار کے اوپر نیک نیتی سے تہنیتی پیغام دے دیں، اس میں آپ مولویوں کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ اتنے کنزرویٹو کیوں ہیں، متعصب کیوں ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ بات تعصب کی نہیں ہے. کائنات کا سب سے بڑا مبلغ، کائنات کا سب سے بڑا عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ عیسائی رہتے رہے. ان عیسائیوں کی زندگی میں یہ تہوار آتا رہا. کیا مبلغ اعظم، کیا رسول مبین نے کبھی ایک مرتبہ بھی زندگی میں ان کو تہنیتی پیغام دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مذاہب کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے والے تھے جس کی وجہ سے آپ پاکستانی معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. یہ بات صرف غلطی مشہور ہے کہ مسلمانوں کے اندر بڑا تعصب ہے، اقلیت پاکستان میں محفوظ نہیں. 70 برس گزر چکے ہیں، 70 برس ہمارے ساتھ عیسائی رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں. آج تک کسی مسلمان نے اس عیسائی کو قتل کیا ہو؟ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی شادی بیاہ کے اندر مسلمان ہیلپ کرتے ہیں. اور ہیلپ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں، آپ کے علم میں ہے کہ زکوٰۃ کا ایک مصرف ان عیسائیوں کو بھی لگتا ہے جن کی امید ہو کہ یہ اسلام قبول کر سکتے ہیں. مؤلفۃ القلوب پورا ایک مصارف زکوٰۃ کے اندر ایک پورے کا پورا 8 میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو آپ زکوٰۃ دیں اور آپ کے دل میں آئے شاید یہ اس وجہ سے اسلام کے قریب ہو جائے، اسلام کی محبت اس کے دل میں آ جائے، یہ اسلام کو قبول کر لے گا. ان کو پیسے دیے جا سکتے. اچھا، اگر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کے شادی بیاہوں میں آپ اور میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، تو ان کو عید مبارک یا ہیپی کرسمس کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو سنیے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا قانون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کے تابعین، تابعین سے لے کے محدثین تک اجماع امت ہے، اجماع امت، کہ کسی بھی غیر مذہب کے مذہبی تہوار، میرے بھائیوں یاد رکھنا، مذہبی تہوار اور ثقافتی تہوار اور کلچرل تہوار اور علاقائی تہوار میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ کسی علاقے میں جائیں، اس علاقے کا کوئی علاقائی تہوار ہو رہا ہو، آپ اس کے اندر اس علاقے کے لوگوں کو وش کر سکتے، اچھی بات کہہ سکتے کہ تمہارے لیے یہ تمہارا دن مبارک ہو، دعا دینے میں حرج نہیں ہے. لیکن جس وقت آپ یہ لفظ کہتے ہیں نا ہیپی کرسمس، تو آپ نے ان کے ایک مذہبی تہوار کے اوپر ان کو مبارک دی جس کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، آج کے دن اللہ رب العزت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. ہیپی کرسمس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ہیپی کرسمس، تمہیں اللہ کے گھر عیسیٰ کی پیدائش مبارک ہو. نعوذ باللہ. اب بتلاؤ، یہ مبارک دینا جائز ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارا اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ انہ تعالی جد ربنا
متخذ صاحبۃ ولا ولدا، تم بیٹے کی بات کرتے ہو؟ اللہ کو اس بارے میں اتنا غصہ ہے، اللہ کہتا ہے زمین آسمان آپس میں مل جائیں، میں آسمان کو زمین کے اوپر گرا دوں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا، اللہ نے بیٹا پکڑا۔ اللہ بیٹا تو بڑی دور کی بات ہے، بیوی بنانے سے بھی پاک ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی بات یاد رکھو، کرسمس کا جو عقیدہ ہے نا جن لوگوں کا، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ رب العزت نے تو اس آیت میں انہ تعالی جد ربنا متخذ، اللہ نے کسی کو بیٹا بھی نہیں پکڑا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لم یلد ولم یولد کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ اللہ نے قل ھو اللہ میں استعمال کیا۔ اللہ نے دونوں چیزوں کی نفی کی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ یہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے ہاں معاذ اللہ بیٹا جنا، نعوذ باللہ، جس طرح انسانوں کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، عیسائیوں کے ہاں یہ بیگوٹن کا لفظ، پیدائش کا لفظ باقاعدہ اس ضمن میں استعمال کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، جیسے اللہ نے نعوذ باللہ کسی کے ساتھ تعلق استوار کیا اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، جیسے عام مخلوقات کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا لفظ کیا ہے بائبل کے اندر بارہا تحریف شدہ میں، وہ ہلکا ہے، وہ جننے سے ہلکا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ سارا کنبہ ہے، یہ ساری انسانیت اللہ کے بچے ہیں، ابراہیم بھی اللہ کا بیٹا ہے، آدم بھی اللہ کا بیٹا، سلیمان بھی۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی بھی نفی کیا، متخذ، اللہ نے بنایا بھی نہیں، جنا بھی نہیں اور کسی کو پکڑا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں وہ کسی کو اپنا بیٹا کہے۔ قل ان کان للرحمن ولد، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، کیا اعلان کر دیجئے، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو سجدہ کر دیتا، کیونکہ اللہ کا بیٹا بھی عبادت کے لائق ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ بیٹا پیدا کرے اور اس کی عبادت نہ ہو۔ اور عیسیٰ کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ عیسائی لوگ بھی، عیسائیوں کو بھی سوچنا چاہیے، ایک طرف خدا کا بیٹا، پھر خدا، کبھی کہتے ہیں ابن خدا، کبھی کہتے ہیں خود خدا، عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ عیسائیوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے میرے بھائیوں۔ میلادوں کی، عرسوں کی، کل چلیشویں تیجوں کی کوئی اہمیت ہوتی تو ان کی قبریں امت سیف نہ کر لیتی، اور اگر ان کے معاملات کی کوئی اہمیت ہوتی تو یہ 365 دن تھوڑے ہیں، 365 دن نہیں ہے نا، 1 لاکھ تو صرف نبی ہیں، 1 لاکھ سے اوپر تو صرف صحابہ ہیں، دن تو 365 ہے، ہر روز کسی کا یوم پیدائش، ہر روز کسی کا یوم وفات۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ خدا کا واسطہ ہے ہوش کے ناخن لو، ان چیزوں کو چھوڑو۔ یہ جو ہر کلومیٹر 2 کلومیٹر کے بعد جھوٹے خدا بنائے ہوئے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، تگڑی بنانے والے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ سارے نبی بھی اگر مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ کو کتنے پیار سے پکارے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ ظلم تو میں نے خود ہی اپنے جان پہ کر دیا، تو پاک ہے ظلم سے۔ اللہ کو کیا تمثیل دے رہے ہیں؟ اللہ ظلم اپنی جانوں پہ تو میں یونس نے کیا، بن پوچھے نکل آیا، لیکن اللہ تو ظلم سے پاک ہے۔ کتنا خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت ہے یہ دعا، اشارے کنائے میں اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ ظلم میں نے کر لیا، لیکن تیری ذات اگر تو مجھ سے بدلہ نہ بھی لے تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس عذاب سے نجات دے دے۔ یہ مشکل کشا نبی، یہ حاجت روا نبی اگر مشکلوں کو دور کرنے والا ہوتا تو مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو نہ پکارتا، بلکہ مچھلی کہتا مجھے اگل دے۔ اور تمہارے ولی چھوٹے چھوٹے عام انسان اتنے طاقتور ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، کس سے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں، اور فرشتہ میکائیل کو میں نے ایسے پکڑا، فلاں کو ایسے پکڑا، اس کو کہا بارش کر دے، یہ کر دے۔ یہاں نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو پیار سے التجا سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو ظلم سے پاک ہے، میں ہی اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں، مجھے اس دردناک عذاب سے نجات دے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے جو بھی اللہ کے سامنے یہ انبیاء کی جو الفاظ ہیں نا دعاؤں کے، جو بھی کبھی مشکل کا شکار ہو یونس کی طرح، بیماری کا شکار ہو ایوب کی طرح، بیٹے کی حاجت ہو زکریا کی طرح، بیمار ہو ابراہیم کی طرح، بھی ابراہیم نے بھی یہ کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں
میرا رب مجھے شفا دیتا. یہ نہیں کہا تھا میں کوئی دم کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو شفا مل جاتی ہے. یہ سارے انبیاء بھی اگر پکارتے تھے تو کس کو پکارتے تھے؟ ایک اللہ کو. میرے بھائیوں آپ کو پتہ ہے یہ اتنا خطرناک باب ہے کرسمس کا. مالکیہ نے لکھا, مالکیہ نے, کہ ایک تربوز کو کفار کے تہواروں کے اوپر کاٹنا. کفار کے جو مذہبی تہوار ہیں, بار بار یہ بات یاد رکھی, عام علاقائی کلچرل تہواروں کی بات نہیں کر رہا, جو ان کے مذہب میں خاص عقیدے کو لیے ہوئے ہوں. یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے, اور یہ عقیدہ ہے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں. ایسے موقع کے اوپر ان عیسائیوں کو وش کرنا, ان کو ہیپی کرسمس کہنا. امام مالک اور ان کے شاگردوں کے ہاں یہ قول ہے کہ جو بندہ ان تہواروں میں, کیک تو بڑی دور کی بات ہے نا, کیک تو انسان خود بناتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, محنت کرتا ہے, خاص مقصد ہوتا ہے اس کے بنانے کے پیچھے کہ میں اس کا حل ہے. اگر کوئی بندہ ان کے تہواروں پہ تربوز کاٹے, صرف تربوز, امام مالک اور ان کے شاگردوں نے یہ بات لکھی ہے, اللہ کی قسم یہ تربوز کا ذبح کرنا کسی انسان کے ذبح کرنے سے بڑا جرم ہے.